بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا سیرت النبی کا 17واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے سن 7 ہجری کے واقعات سنے تھے. آج کے جمعہ میں ہم سن 8 ہجری کے واقعات سنیں گے. پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ مشرکین مکہ کے ساتھ میں ہوا تھا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوں گی، اس کا فائدہ یہ اٹھایا کہ اسلام کو پورے عرب کے قبیلوں تک اور پھر انٹرنیشنل لیول پر روم ہے، شام ہے، حبشہ ہے، یمن ہے، ایران ہے، مصر ہے، دنیا کے مختلف بادشاہوں کے پاس میں دعوتی خطوط روانہ کیے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹ ملا. مشرکین مکہ بھی اب دب گئے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مسلمان جن کے خلاف ہم نے ہر طرح کی کوششیں کی، سازشیں کی، یہود کو کبھی ساتھ میں لیا، کبھی اطراف کے پورے قبیلوں کو ساتھ میں لیا، اس کے باوجود مسلمانوں کی طاقت کم نہیں ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی گئی. اس لیے اب وہ مشرکین مکہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی ہمیشہ سازشیں رچا کرتے تھے، وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے اور اپنی جگہ پہ خاموش ہو گئے. بلکہ دوسرا فائدہ مسلمانوں کو یہ ملا کہ مکے میں وہ تمام دشمنان اسلام جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اب ان کے دلوں میں بھی اسلام گھر کرنے لگا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اسلام کے علاوہ اب ہمارے پاس میں کوئی چارہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ چلو اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کریں گے. ان میں سب سے پہلا نام ہے حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ وہ صحابی ہے جن کے والد عاص ابن وائل، جنہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائی تھی، پریشان کیا تھا، حضور کی مخالفت کی تھی، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے. یہ ان کے بیٹے تھے حضرت عمرو، اور خود انہوں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ مل کر ہر طرح سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، صحابہ کو ستانے میں، ان کو آگ پہ لیٹانے میں، ان کے سینے پہ چٹانیں رکھنے کے اندر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں کا شعب ابی طالب میں جو محاصرہ کیا گیا اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا، اس میں سب سے بڑھ چڑھ کے جو حصہ لینے والے لوگ تھے ان میں یہ عمرو ابن عاص تھے. اور جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو مکے والوں نے اپنی طرف سے انہی کو متکلم بنا کر حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ، جا کے مسلمانوں کو چھڑا کے لے کر آؤ. اب وہ جب حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے تقریر کی، بادشاہ سے کہا کہ ہمارے قوم کے چند نوجوان گمراہ ہو کر تمہارے ملک میں آ کے رہ رہے ہیں، ان کے ماں باپ نے، خاندان والوں نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے ان کو واپس لے جانے کے لیے.
تو پھر حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کو بھی بلایا. حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ تقریر کی. عمرو ابن عاص نے سب کو ہدیے دیے، تحفے دیے، جتنے بھی بادشاہ کے درباری تھے، اس کے جتنے بھی پادری تھے اور جتنے بھی وزیر تھے، تاکہ وہ سب مل کے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کے خلاف میں بادشاہ کے سامنے یہ بات کرے اور حضرت عمرو ابن عاص کی تائید کرے. اور پھر انہوں نے دوسرے دن یہ کھیل کھیلا کہ بادشاہ اور اس کے دربار میں یہ کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. پھر دوسرے دن حضرت جعفر کو بلایا گیا، انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی. یہ تمام واقعات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں. حضرت عمرو ابن عاص یہ وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے ایسی تکلیفیں پہنچائی تھی اور مسلمانوں کو لانے کے لیے گئے تھے. پھر وہ تمام جنگیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. مگر دیکھو اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینے پر آتے ہیں تو کیسے ہدایت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں بھی اب اسلام نے گھر کر لیا. یہ سمجھ گئے کہ ان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بدر کی لڑائی لڑی، احد کی لڑائی لڑی، خندق میں ان کا محاصرہ کیا، ہر طرح سے ان کو ہم نے ذلیل و خوار کرنے کی کوششیں کی، حدیبیہ سے ان کو واپس بھیج دیا، پھر بھی یہ کامیاب ہے اور ہم ناکام ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی طاقت ہے. اور انہوں نے اپنے ارادے کا اظہار ایک اور ان کے دوست تھے جن کا نام خالد ابن ولید تھا، ان کے سامنے کیا اور کہا کہ میرے دل کے اندر ایسے ایسے اسلام کی محبت آ چکی ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو یہ خالد ابن ولید وہ تھے جنہوں نے احد کے اندر مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور مسلمانوں کا احد میں جتنا بھی نقصان ہوا تھا وہ سب ان کی وجہ سے ہوا تھا. ساری جنگیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف میں لڑی، مگر اللہ نے ان کے دل میں بھی ہدایت کے چراغ کو روشن کر دیا. وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں یہ بات میرے بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ حق کے اوپر ہے، اسی لیے تو یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے تو یہ فنا اور برباد نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے تو دن بدن ان کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے. اس لیے چلو میں بھی تمہارے ساتھ مدینہ چلتا ہوں. اب یہ دو لوگ جب تیار ہو گئے تو ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے جن کا نام عثمان ابن طلحہ تھا. انہوں نے ان کے سامنے جب اس کا ذکر کیا وہ بھی تیار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم دونوں کے دل میں ہدایت کا جو چراغ روشن ہوا ہے وہ میرے دل میں بھی ہوا ہے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اور یہ عثمان ابن طلحہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی ہجرت فرما رہے تھے تو یہ بیت اللہ کے متولی تھے، ان کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ عثمان مجھے بیت اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تم کو اجازت نہیں دیتا. تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان اس دن کیا حال ہوگا جب جہاں تو کھڑا ہے وہاں پہ میں کھڑا رہوں گا اور جہاں پہ میں کھڑا ہوں وہاں پہ تو کھڑا رہے گا، اور بیت اللہ کی چابیاں وہ میرے ہاتھوں میں ہوں گی. تو وہ عثمان ابن طلحہ نے کہا تھا وہ دن عربوں کی ذلت کا دن ہوگا. اور انہوں نے حضور کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بیت اللہ میں نماز پڑھے کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے تھے. لیکن آج اللہ نے اس عثمان ابن طلحہ کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما دی. یہ تینوں ملے اور ساتھ میں مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچے. اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دیکھا کہا مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید تمہارے لیے
تمہارا موسٹ ویلکم کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو ہدایت کے لیے چن لیا اور تم کو ہدایت دے دی۔ اب تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مجمع آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، سب کے سامنے وہ تینوں حاضر ہوئے۔ کون تینوں؟ جو مکے کے بڑے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھائے اور بڑھا کر یہ کہا کہ حضور ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن طلحہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ان کو کلمہ پڑھایا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جب حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا کہ عمرو کیا ہوا، ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ لیا؟ کہا کہ حضور اسلام سے پہلے میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو، اسلام سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ ایسے معصوم بچے کی طرح سے ہو جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور فرمایا کہ عمرو ہجرت سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، اور ہجرت کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ عمرو حج سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اور جو حاجی ہوتا ہے وہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو تم گھبراؤ مت، تمہارا مسلمان ہونا اسلام سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کرا دے گا۔ حضرت عمرو ابن عاص نے کہا حضور میرے کچھ گناہ ایسے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ شاید اللہ وہ گناہ نہ معاف کرے۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ وہ گناہ کون سا تھا جس کی وجہ سے تم کو ڈر لگ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایک مرتبہ میں ملک شام کی سفر پہ جا رہا تھا اور میری بیوی حاملہ تھی۔ اب وہ جو میری بیوی تھی اس کو کچھ دنوں کے بعد میں ایک لڑکی پیدا ہو گئی، اور میری بیوی اس سے اتنی محبت کیا کرتی تھی، اس کی پرورش کرنے لگی، اس کو پالنے پوسنے لگی، اور میں ملک شام میں ہی تھا۔ اب میری بیوی ڈرتی تھی کہ میں اگر مکہ واپس آ جاؤں گا تو وہ جو بیٹی ہے، بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ بیٹی کو دفن کر دوں گا۔ اس لیے میرے بیٹی نے پڑوس والوں سے یہ کہا کہ تم میرے بچی کی پرورش کرنا، اور میرے شوہر اگر آ جائے ان سے یہ کہنا کہ یہ تمہاری بچی ہے۔ پڑوسیوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ بولے وہ جو معصوم بچی تھی وہ پڑوسیوں کے گھر میں بھی رہنے لگی، ہمارے گھر پہ بھی رہنے لگی، اور میں ملک شام کا سفر پورا کر کے جب اپنے گھر پہ واپس پہنچا تو پہنچنے کے بعد میں نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ بیوی کہنے لگی وہ حمل ضائع ہو گیا، ڈر کی وجہ سے کہ شوہر کو پتہ چلے گا بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بیٹی کو لے جا کے زندہ دفن کر دیں گے، ڈر کی وجہ سے۔ اب وہ پڑوس کی بچی ہمارے گھر پہ آنے لگی، کھیلنے لگی، میں بھی اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ مجھے اس بچی سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی اور وہ بچی کو بھی میرے سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی، کیونکہ وہ تو باپ تھے۔ بولے جیسے ہی میں گھر پہ آتا وہ بچی دوڑتے ہوئے میرے پاس آتی اور میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔
بیوی نے جب یہ دیکھا کہ مجھے اس لڑکی سے بے انتہا محبت ہو چکی ہے اور بیوی کے دل میں جو ڈر تھا وہ دور ہو گیا، تو اس نے میرے سامنے یہ اظہار کیا اور کہا کہ میں نے تمہارے سامنے ایک راز کو چھپایا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ یہ معصوم بچی جس سے تم کو اتنی محبت ہے، تم اس کے ساتھ میں اتنا کھیلتے ہو، اس سے اتنی محبت کرتے ہو، یہ تمہاری خود کی بیٹی ہے۔ جو تم ملک شام سفر پر گئے تھے، وہ حمل جو تھا، اس حمل سے پیدا ہونے والی بچی یہی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ حضور، میں نے جیسے ہی یہ سنا کہ وہ میری ہی بچی ہے تو میں غصے سے لال پیلا ہو گیا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا، اور اسی وقت میں وہ بچی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو صحرا کی طرف لے کر چلا۔ اب وہ بچی معصوم رونے لگی، چلا چلا کے کہنے لگی کہ ابا جان مجھے کہاں پہ لے کر جا رہے ہو، اور میں نے اس کے کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اس کو صحرا میں لے کر گیا، وہاں لے جانے کے بعد میں گڑھا کھودنے لگا، آسمان سے دھوپ آگ کی طرح برس رہی تھی۔ اب وہ معصوم بچی میرے پیشانی پہ پسینہ آیا، اس کو پونچھنے لگی، مگر میرا دل کفر کی وجہ سے اتنا زیادہ سخت ہو چکا تھا، میرے دل میں رحم نہیں پیدا ہوا۔ میں نے گڑھا کھودا، اس میں وہ بچی کو ڈال کر اس کے اوپر ریت ڈال کے اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی اور صحابہ نے جب یہ واقعہ سنا تو سب دہاڑے مار مار کے رونے لگے، آنسوؤں سے سب کی داڑھیاں تر ہو گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو انہوں نے کہا کہ حضور، میں نے ایسا گناہ کیا ہوا ہے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتنے بڑے گناہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ وہ جو گناہ تم نے کیا تھا وہ کفر کی حالت میں کیا تھا، اس لیے کفر کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو مسلمان بنا لیا اور کہا اسلام میں اب تم آ چکے ہو تو اسلام کے پہلے کے سارے گناہ کو اللہ نے تمہارے معاف کر دیا۔ یہ تینوں صحابہ ایمان میں داخل ہو گئے، اور جو پہلے اسلام کے دشمن تھے اب وہ اسلام کے حامی اور اسلام کے مددگار بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھو کہ ابھی ابھی جو کفر سے اسلام میں آئے، ایمان میں آئے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ ایسے مہربانی کا معاملہ کیا کہ فوراً ایک جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر روانہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اس میں حضرت خالد ابن ولید کو، اور دوسری طرف ایک لشکر روانہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی تھی، اس میں حضرت عمرو ابن عاص، دونوں کو بھی روانہ کر دیا۔ پہلا جو لشکر تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کی طرف روانہ کیا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے، ان کا نام بھی حضرت عمرو تھا، ان کے ہاتھ میں ایک خط دیا اور وہ خط غسان کے بادشاہ کی طرف روانہ کیا۔ اب وہ خط لے کر نکلے تو اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ کے پاس میں پہنچتے، راستے میں ایک مشرک سردار تھا جس کا نام شراحبیل ازدی تھا، اس نے ان صحابی کو روک دیا، اور روکنے کے بعد جب اس کو پتا چلا کہ اس خط کے اندر اسلام کی دعوت ہے تو ان کو وہیں پہ شہید کر دیا۔ جس کے پاس بھیج رہے تھے ابھی وہ خط اس تک پہنچا بھی نہیں، راستے میں ہی ایک تیسرے آدمی نے ان صحابی کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو چونکہ وہ زمانے کا قاعدہ اور قانون یہ تھا کہ اس آدمی کے پاس مقابلے کے لیے اسلام کے لشکر کو بھیجنا ضروری تھا، اگر حضور یہ قدم نہیں اٹھاتے تو ملک شام کا جو بادشاہ تھا پھر وہ مدینے پہ حملہ کر دیتا، اور جب وہ مدینے پہ حملہ کرتا تو پھر اس کے حملے کے جواب کا مقابلہ مشکل ہو جاتا تھا۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شراحبیل کے مقابلے کے لیے 3000 صحابہ کا ایک لشکر ترتیب دیا. اس میں امیر بنایا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ دیکھو جب یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنانا، اور فرمایا کہ حضرت جعفر بھی اگر شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنانا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان مشورے سے کسی ایک آدمی کو اپنا امیر طے کر لینا. اب یہ لشکر روانہ ہوا، اور جس مقام پہ یہ لشکر پہنچا اس کو موتا کہتے ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ہمارا لشکر تو صرف 3000 کا لشکر ہے، لیکن اسلام کے دشمنوں کا جو لشکر ہے وہ 1,00,000 کا لشکر ہے. روم کے بادشاہ ہرقل کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جماعت مقابلے کے لیے روانہ ہوئی ہے تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے خود مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا. اب وہ جو 1,00,000 کا لشکر تھا، مسلمانوں کے 3,000 کی جمعیت کیسے اس کا مقابلہ کر سکتی تھی؟ مسلمانوں نے مشورہ کیا. مشورے کے جو امیر تھے لشکر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو کیا کرنا چاہیے، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے. ان کا مقابلہ کرنا چاہیے یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا چاہیے کہ ہمارے لیے مدد بھیجو؟ اس لیے کہ ان کی طاقت ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے، ان کا لشکر ہمارے مقابلے میں بڑا ہے، ہم 3000 ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ لوگوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تمہارا مقصد ہے شہادت. آج تک مسلمانوں نے جتنی بھی لڑائیاں کفر کے خلاف میں لڑی ہے وہ اکثریت اور اقلیت، کثرت اور قلت، اس کے بنیاد پر نہیں لڑی کہ دشمن زیادہ ہے ہم کم ہیں، یا ہم زیادہ ہے دشمن کم ہے. ہم نے کبھی بھی یہ بنیاد پر لڑائیاں نہیں لڑی. ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے بدر بھی جو لڑی وہ اکثریت اقلیت کی بنیاد پہ نہیں لڑی. احد بھی ویسا ہی کیا، خندق میں بھی ویسا ہی ہوا. ہماری اب تک کی تمام لڑائیاں، اب تک بھی ہم جو لڑے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی اب تک بھی ہم جو لڑے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی نسبت پر اور دین کے کامیابی کی بنیاد پر ہم لڑے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں رہا ہے. صحابہ نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ دیکھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو تم کو ضرور ملے گی. اگر تم کو کامیابی ملتی ہے اور اسلامی لشکر فتح پاتا ہے تو اسلام کی کامیابی ہوں گی، اور اگر تم مارے جاتے ہو تو تمہارا مارا جانا بھی تمہارے لیے ناکامی نہیں ہے، تم کو شہادت کا درجہ ملے گا اور تم شہید کہلاؤ گے. اب میرے محترم بزرگوں، صحابہ اکرام کے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو گیا، جذبہ پیدا ہو گیا کہ چاہے ہم 3000 ہیں لیکن ہم 1,00,000 کا مقابلہ کریں گے. اور صحابہ ان کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے. اب کھڑے ہونے کے بعد چونکہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ کے ایکسپرٹ مانے جاتے تھے، اب وہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، وہ بڑے ایکسپرٹ تھے، اس لیے کہ احد میں انہوں نے وہی کیا تھا، مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تھی. لیکن ایک پوائنٹ انہوں نے ایسا دیکھا جہاں پہ اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو بٹھایا تھا، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو کامیابی مل چکی ہے تو وہ 50 صحابہ نیچے اتر گئے.
خالد ابن ولید نے وہ پوائنٹ کو جب خالی دیکھا تو 3 میل کا ایسا انہوں نے لمبا چکر مارا 100 لوگوں کو اپنے ساتھ میں لے کر، اور پھر مسلمانوں کو ایسے گھیرا کہ اس کے بعد مسلمانوں کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ تو یہ حضرت خالد ابن ولید وہ تھے، اب تک یہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے آ رہے تھے مگر اب مسلمان ہو چکے تھے، اور حضور نے فوراً ہی ان کو زید ابن حارثہ کی قیادت کے اندر بھیج دیا موتا کی لڑائی کے لیے۔ اب یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، انہوں نے رائے دی، مشورہ دیا، ہم ایسے نہیں لڑیں گے، ہمارا میمنہ ایسا ہوگا، ہمارا میسرہ ایسا ہوگا، ہماری تھوڑی فوج ادھر سے آئے گی، تھوڑی ادھر سے آئے گی، ہم بھلے ہی تعداد میں کم ہیں لیکن ہم اسلام کے ان دشمنوں کو ایسا گھیریں گے کہ ان کے دانت کھٹے کر دیں گے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اب سوچو 3000 اور 1,00,000 کا جو مقابلہ ہو رہا ہے، دونوں کا آپس میں رتی برابر بھی میل نہیں بیٹھتا ہے، اس لیے کہ جو 1,00,000 ہے وہ 30 گنا زیادہ ہے ان سے، 30 گنا زیادہ ہے، پھر بھی مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، یعنی ایک مسلمان کو 30 لوگوں سے لڑنا ہے۔ خالد ابن ولید کی جو ترتیب تھی وہ کام آئی، اور مسلمان ایسا گھس گئے کہ مسلمانوں نے مشرکین کی لاشوں کے ڈھیر لگانا شروع کر دی۔ زید ابن حارثہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو پورے مکے میں لوگ زید ابن محمد کے نام سے پکارتے تھے، اور میں شروع میں بتا چکا ہوں اسی سیرت کے بیان میں کہ ان کی والدہ اور یہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ان کے قافلے کو لوگوں نے لوٹ لیا، پھر مکے میں لا کے بیچ دیا، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک بھائی تھے، انہوں نے ان کو خریدا، حضرت خدیجہ کو ہدیے میں دیا، پھر انہوں نے حضور کو ہدیے میں دے دیا۔ حضور نے ان کے ساتھ ایسی محبت کا معاملہ کیا، اور ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ ایسا رکھتے تھے کہ لوگوں نے ان کو حضور کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور زید ابن حارثہ کی بجائے ان کو زید ابن محمد کہنے لگے، اور اتنی محبت حضور کو بھی ان سے اور ان کو حضور سے تھی کہ بعد میں ان کے ماں باپ کو پتہ چلا، ان کے چچا اور والد کو، کہ یہ مکے میں ہے، تو وہ ان کو لینے کے لیے آئے، تو انہوں نے اپنے والد اور چچا کو انکار کر دیا، کہا کہ میں تمہارے ساتھ میں نہیں آؤں گا، میں حضور کے ساتھ میں ہی رہوں گا، اور حضور نے ان کو گود میں اٹھا کے اعلان کر دیا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور پورے قرآن پاک میں صحابہ اکرام میں سے یہ اکیلے ایسے ہیں جن کا نام قرآن میں موجود ہے، ان کے علاوہ کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے، آپ یاد رکھو۔ صحابہ میں صرف یہ حضرت زید ہے، یہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں، زید ابن حارثہ، جن کا نام 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی نے ان کو لشکر کا امیر بنایا تھا، اس لیے یہ بھی اندر گھس گئے، اور ایسا لڑے بے جگری کے ساتھ میں، مشرکین کی نعشوں کے ڈھیر لگا دیے، مگر آخر میں یہ بھی شہید ہو گئے۔ اور میرے محترم بزرگوں، جب حضور نے یہ لشکر روانہ کیا تھا، اس وقت ایک یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت سن رہا تھا، اس نے کہا، مسلمانوں، تمہارے نبی اگر سچے ہیں تو یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے۔ بولے تجھے کیسا کیا معلوم؟ تو وہ یہودی کہنے لگا، اس سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں وہ جب ایسی کوئی بات کہتے تھے اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ یہ لوگ ضرور شہید ہوں گے، اور ہوا بھی ویسا ہی۔ جیسے ہی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پیر ٹوٹ چکے تھے، تو وہ زمین کے اوپر پیدل ہی لڑ رہے تھے، اور یہ حضرت جعفر کون تھے؟ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے اور حقیقی چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے، یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ تو یہ حضرت جعفر پچھلے سال ہی، مطلب چند مہینے پہلے ہی حبشہ سے واپس مدینہ آئے تھے، اور حضور نے ان کو
بھیج دیا لڑنے کے لیے اور لشکر کا امیر بنا دیا، اور عمر بھی بہت کم تھی، 32 یا 33 سال کی ان کی عمر تھی جس میں ان کی شہادت ہوئی۔ اب حضرت زید ابن حارثہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر نے جھنڈا اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیا، تو دشمنوں نے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، پھر انہوں نے دائیں ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، دشمنوں نے داواں ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس کے بعد انہوں نے جھنڈے کو ایسا سینے سے لگا دیا، تو دشمنوں نے ان کی گردن بھی کاٹ دی اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ جب شہید ہو گئے تو تیسرے امیر جن کو حضور نے کہا تھا کہ حضرت زید کے بعد جعفر، جعفر کے بعد عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنانا، یہ عبداللہ ابن رواحہ 3 دن سے کنٹینیو لڑ رہے تھے، ان کے پیٹ میں اناج کا دانہ بھی نہیں تھا 3 دن سے۔ دیکھو صحابہ کی قربانیاں دیکھو، ہمارے زمانے میں تو اگر اللہ کے دین کے لیے محنت کے لیے نکلے اور چاول میں نمک اگر کم زیادہ ہو گئے تو ساتھی بولتا میں جا رہا گھر کو، امیر صاحب جمنے والا نہیں ہے بولے اپنے کو، ہاں اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ کیا لگا کے رکھے بولے تم نے، 15 دن سے روٹی کھانے کو ملی نہیں بولے میرے کو۔ اور یہ صحابہ کی قربانیاں دیکھو، 3 دن ہو گئے، 3 دن پیٹ میں اناج کا دانہ نہیں۔ ان کا چچا زاد بھائی آیا، گوشت کا ایک ٹکڑا تھا بھنا ہوا، کہا اسے کھا لو، کھانے سے تھوڑا بدن میں طاقت آئیں گی، لڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو تھے، حالانکہ یہ بڑے کروڑ پتی صحابی تھے، آپ سوچو ان کے بڑے بڑے باغات تھے مدینہ کے اندر، اور ان کی 4 بیویاں تھیں، اور اونٹ تھے، غلام تھے، ساری چیزیں تھیں، اور وہ گوشت کو کھانے لگے۔ کھانے کے بعد میں تھوڑا سا بدن میں طاقت محسوس ہوئی، پھر کھانے لگے۔ اچانک کسی نے آواز دی اور چلا کے کہا عبداللہ جعفر شہید ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر پھر دل نے کہا کہ تھوڑا اور گوشت کھا لے تاکہ بدن میں اور طاقت آ جائیں گی۔ اب دیکھو اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، اپنے آپ سے کہا کہ عبداللہ تو آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، کون سی چیز تجھے روک رہی ہے؟ مرنے کے ڈر کی وجہ سے تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ تو دیکھ، آج اگر اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوگا، بڈھا ہو کے تیرے کو مرنا ہی ہے، تو وہ کھاٹ پہ مرنے سے اچھا ہے آج اللہ کے راستے میں مر کے تو شہید کہلائے۔ مرنا تو ہے ہی آج، نہیں تو کل موت آنے ہی والی ہے، سب کی آ رہی ہے، میری بھی آ جائیں گی۔ اگر موت کے ڈر سے تو نہیں آگے بڑھ رہا ہے، پھر تجھے کون سی چیز روک رہی ہے؟ اگر تجھے مدینے میں جو بڑے بڑے باغات تیرے ہیں کھجوروں کے، ان کا خیال دل میں آ رہا ہے کہ میں اگر نہیں رہا تو وہ باغات کا کیا ہوگا، تو میں وہ سارے باغات کو صدقہ کر دیتا۔ غلاموں کا خیال آ رہا ہے کہ تیرے سینکڑوں غلام ہیں، تیرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اتنی پراپرٹیز ہے، ان کی وجہ سے اگر تو رک رہا ہے، میں نے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور وہ سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اب تیرا بچا کیا؟ بیویوں کی محبت تجھے روک رہی ہے، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں میں نے ان تمام بیویوں کو طلاق دے دی، اب میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ اب تیرا بچا کیا؟ نہ باغات تیرے رہے، نہ غلام تیرے رہے، نہ پراپرٹیز تیری رہی، نہ بیویاں تیری رہی، تیرے پاس بچا کیا؟ اے دل، تجھے اترنا ہی پڑے گا، تو خوشی سے اتر یا زبردستی سے میدان کے اندر کود پڑ۔ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب میدان کے اندر گھسے، اس کے بعد شہید ہونے تک لڑتے رہے، وہ گوشت کو ایک طرف پھینک دیا اور میدان میں گھس گئے۔ دیکھو یہ صحابہ کے جذبے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ صحابہ نے جان دینے کے لیے سارے مال کو قربان کر دیا، دکانوں کو قربان کر دیا، اور ہم نماز کے لیے دکان چھوڑنے کو تیار نہیں۔
دین کی بات سننے کے لیے دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی اصل میں درمیان میں. چند سال پہلے کی بات ہے، پونا کے قریب کا ہی ایک دیہات ہے، میں وہاں پہ 3 دن کی جماعت لے کر چل رہا تھا. اب ہم لوگ اعلان کیے تو بستی کا ایک آدمی بھی بیٹھا نہیں نماز میں، نماز کچھ نہیں آتے تھے بستی والے، تو بیان میں کیا بیٹھیں گے. وہ امام صاحب کو لے کے ہم لوگ چلے گشت کے لیے عصر کی نماز کے بعد. پہنچے ایک دکان پہ، بڑی دکان، کم سے کم 8-10 نوکر اس کے اندر کام کر رہے ہیں، اور ایک مسلمان صاحب کاؤنٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. امام صاحب نے کہا، بولے چاچا یہ جماعت کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، صرف 2 منٹ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بولے کیا بات کرنے کی، ابھی بولو مجھے. میں بولا دیکھو چچا، اللہ نے میری آپ کی کامیابی آخرت میں رکھی ہے، دین میں رکھی ہے، زندگی میں دین ہوگا اللہ دنیا آخرت میں. بس یہاں تقریر کرنے کا نہیں، بولے میرے کو مین مدے کی بات بولو. میں بولا ہماری جماعت آئی ہوئی ہے مغرب میں، ہاں آ جائیں گے، چلو چلو کاؤنٹر خالی کرو. اب اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھ گئے. تو میرا بیٹا حسین بھی تھا ساتھ میں میرے، وہ بولنے لگا یار کیا بڈھا ہے، بولے چلا 2 منٹ بات کرنے کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے، دین کی بات سننے کے لیے 2 منٹ تیار نہیں ہے، دین کی بات سننے کے لیے. میں بولا بیٹے گاؤں میں اپن رہنا تو اپنا بھی یہی حال رہتا، جب اپنے پاس جماعت کے ساتھی وغیرہ ملاقات کے لیے آئے تو اپنے پاس بھی 2 منٹ نہیں رہتے ان سے بات کرنے کے لیے. آدمی ادھر کے دروازے میں سے دیکھ کے ادھر کے دروازے میں سے بھاگ جاتا. اور میں آپ کو بتا دوں، وہ آدمی جس کے پاس میں 2 منٹ دین کی بات سننے کے لیے نہیں تھے، بیزی آدمی ہوں، بولے میں تمہارے جیسا ریکاما نہیں، سالے کاما دھندے دے دیتے چھوڑ کے آتے، بولے پھرتے رہتے اپنا. میرے پاس 2 منٹ بھی ٹائم نہیں ہے، دکھ رہا نہیں، بولے میرے پیچھے کتنا کام ہے. اور دوسرے دن فجر کی نماز میں وہ امام صاحب جب آئے، انہوں نے کہا مولانا وہ چاچا جن کے پاس کل عصر میں ہم گشت کے لیے گئے تھے، رات میں ان کا انتقال ہو گیا. بولے جو انسان دین کی خاطر 2 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، جو انسان 2 منٹ کے لیے دکان کا کاؤنٹر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے دکان کے کاؤنٹر سے اس کو اٹھا دیا. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، صحابہ کی ترتیب دیکھو. عبداللہ ابن رواحہ نے اپنے آپ کو سمجھایا، ارے مرنے کا تو ہے ہی، بولے آج اگر اللہ کے راستے میں نہیں مروں گا تو کل بستر پہ مرنا پڑے گا، اس لیے کود گئے میدان میں اور شہید ہو گئے. اب وہ جب شہید ہو گئے تو ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا اور کہا کہ لوگوں کسی کو اپنا امیر بنا لو. لوگوں نے کہا کہ رضینا بک، ہم آپ کے امیر بننے پہ راضی ہیں. انہوں نے کہا نہیں مجھے مت بناؤ، مجھے جنگ کیسے لڑنا ہے، کدھر سے حملہ کرنا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. تم ایک کام کرو، خالد ابن ولید کو اپنا امیر بنا دو. انہوں نے یہ کہہ کے جھنڈا ان کی طرف پھینک دیا. سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو حضرت خالد ابن ولید کی امارت منظور ہے. اب خالد ابن ولید تو خالد ابن ولید تھے، جو انہوں نے ترتیب کو چینج کیا اور اس کے بعد ایسا دشمنوں کو نرغے میں لیا کہ شام تک دشمن منہ پھیر کے بھاگنے لگے اور انہوں نے غنیمت کے مال پہ قبضہ کر دیا. اب دیکھو یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ ملک شام کے بارڈر پہ، سرحد پہ، موتا کے مقام پر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے مدینے میں، منبر پہ آپ خطبہ دے رہے ہیں. مسجد نبوی پوری کھچا کھچ بھری ہوئی ہے صحابہ سے. حضور نے کہا میرے صحابہ، زید ابن حارثہ شہید ہو گئے. صحابہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا میرے صحابہ، جعفر ابن ابی طالب کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، اور بایاں ہاتھ کاٹ لیا تو انہوں نے سینے سے جھنڈے کو لگا لیا اور پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا.
دیکھو سوچنے کی بات ہے، یہ اللہ کے نبی کی نبوت ہے. یہ حادثہ ہو رہا ہے ہزاروں کلومیٹر دور پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے بتا رہے ہیں جیسے حضور کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. کہا میرے صحابہ، جعفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر 2 پر عطا کر دیے، وہ جو دونوں ہاتھ ان کے شہید ہو گئے تھے، اب وہ ان دونوں پروں سے جنت کی سیر کر رہے ہیں. اسی لیے حضرت جعفر کو جعفر طیار کہا جاتا ہے اور ذل جناحین کہا جاتا ہے، یعنی 2 پروں والے صحابی. اور کہا میرے صحابہ، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے، مسلمانوں نے خالد ابن ولید کو اپنا امیر بنایا، اور اللہ نے خالد ابن ولید کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو کامیابی عطا کر دی. خالد خالد نہیں ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. سیف اللہ من سیوف اللہ، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو حضرت خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا خطاب اللہ کے نبی نے عطا فرما دیا کہ خالد خالد نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے گھر پہ کھانا بنایا، اور کھانا بنا کے حضرت جعفر کے گھر پہ بھیج دیا. کہا کہ جعفر کے گھر والے رونے اور غم منانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے محلے میں، ہمارے برادری میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر کسی کے گھر پہ میت ہو جائے تو اپنے گھر سے کھانا بنا کر ان کے گھر پہ بھیجنا چاہیے. اب میرے محترم بزرگوں، یہ تمام واقعات 8 ہجری کے ہیں، لیکن 8 ہجری میں ایک اور بھی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہوا ہے جو فتح مکہ کا واقعہ ہے. اب یہ واقعہ میں آج سنانے والا تھا، لیکن چونکہ یہ واقعات آ گئے جس کی وجہ سے فتح مکہ کا واقعہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں.